السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، برادران اسلام، گزشتہ جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے متعلق یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ایک مومن بندے کے لیے اور ایک امتی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت ضروری ہے۔ ہر مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق بنیادی باتوں کا علم ہونا ہے۔ آپ کی زندگی دو حصوں میں، زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جو نبوت سے پہلے کا، اور دوسرا حصہ نبوت کے بعد کا۔ نبوت سے پہلے یعنی ولادت سے لے کر نبوت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، اور پھر 40 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے سرفراز کیا جانا۔ یہ زندگی 40 سالہ زندگی ہے۔ نبوت ملنے کے بعد پھر آپ کی زندگی کے دو حصے ہیں۔ نبوت ملنے کے بعد مکہ مکرمہ کے 13 سال، جس کو مکی زندگی کہا جاتا ہے، اور 13 سال مکے میں رہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد 10 سال آپ باحیات رہے۔ مکی زندگی 13 سال کی اور مدنی زندگی 10 سال کی۔ 13 سالہ مکی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، اور مٹھی بھر لوگ ایمان لے آئے، لیکن مکہ مکرمہ کی اکثریت ایمان لانے سے انکار کرتی رہی۔ مکی زندگی کے 13 سال بڑی مشکل سے گزرے، قدم قدم پر دشواریاں پیش آتی تھیں۔ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی جانب سے ہر طرح سے آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو ستایا گیا۔ طائف کا واقعہ بڑا ہی المناک ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباشوں کو، آوارہ بچوں کو لگا دیا گیا، اور وہ آپ پر پتھر برسانے لگے۔ یہ مکی زندگی
اس کے بعد مدنی زندگی کے 10 سال جو ہیں وہ بے پناہ سرگرمیوں سے بھرے ہوئے. مدینہ ہجرت کرنے کے بعد دوسرے سال ہی سے غزوات کا، جنگوں کا سلسلہ شروع ہو. جنگ بدر یہ پہلی عظیم الشان اسلامی جنگ ہے. قرآن میں جنگ بدر کو یوم الفرقان کہا کہ یہ فیصلہ کن جنگ. اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے باوجود اس کے کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، اللہ نے مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار پر فتح عطا فرمایا. مسلمان 313 تھے اور ادھر کفار کا لشکر 1000 سے بھی زائد تھا، اور طاقت کے اعتبار سے مسلمان کمزور تھے. مسلمانوں کے پاس ہتھیاروں کی کمی تھی، سواریوں کی کمی تھی اور ساز و سامان کی کمی تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد تھا، بھروسہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمایا. رمضان المبارک میں جنگ لڑی. 17 رمضان کو جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا. اس کے بعد دوسرے سال جنگ احد اور پھر جنگوں کا سلسلہ، صلح حدیبیہ کا واقعہ اور پھر جنگ تبوک اور جنگ احزاب اور اسی طرح سے جنگ حنین. یہ لمبا سلسلہ. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سربراہان عالم کو، دنیا کے مختلف حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے آپ نے خطوط روانہ کیے. مختلف صحابہ کرام کے ذریعے خطوط آپ نے اپنے خط بھیجے اور ان کو دین کی دعوت دی. فتح مکہ کا واقعہ کہ 8 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام کو لے کر مکہ مکرمہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے. مکے کے لوگ یقین کر رہے تھے کہ اب ہمیں ختم کر دیا جائے گا اور ہم سب کو جو ہے مکمل طور پر ہمارا صفایا کیا جائے گا. چونکہ 13 سال تک انہوں نے ستایا، حتیٰ کہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بھی مکے کے کافروں نے، دشمنوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا تعاقب کیا، پیچھا کیا. تو وہ سوچ رہے تھے کہ اب ہمیں بخشا نہیں جائے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے تو آپ نے اعلان کر دیا کہ آج تم پر ظلم نہیں کیا جائے. لا تقریب علیکم اليوم، آج تم سے انتقام نہیں لیا جائے گا، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور آج میں تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کیا. میرے بھائیوں بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری اور آپ کی اور امت میں ایک ایک فرد کی ذمہ داری، ایک ایک فرد کی ذمہ داری. یہ جو 13 سالہ زندگی، 63 سالہ جو زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی 63 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وفات دی اور آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. تو 63 سالہ زندگی میں جو حالات پیش آئے اور جو واقعات پیش آئے، کیسی کیسی قربانیاں دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی حکمت عملی اپنائی. ظاہر ہے کہ جیسے ہمارے ساتھ زندگی میں چیلنجز آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، اچھے برے حالات آتے ہیں جن سے ہم کو سامنا کرنا پڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ سارے حالات آئے. آپ بھی جو ہے صاحب اولاد تھے اور آپ نے بھی نکاح کیے، آپ نے بھی ازدواجی زندگی گزاری، باپ کی حیثیت سے آپ نے زندگی گزاری. آپ اسی طرح سے داماد کی حیثیت سے، سسر کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے اور ایک قائد کی حیثیت سے آپ نے زندگی گزاری. تو یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم امتی ہیں اور امتی پر نبی کا حق اتنا تو ہونا ہی ہے کہ ایک ایک امتی نبی کے بارے میں بنیادی باتیں جانے. میرے بھائیوں بزرگوں، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کی
ایک اور وجہ آپ سے ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ سیرت کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کے امتی ہیں، اور سیرت کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نقش قدم پر چلنے کے لیے کہا گیا ہے۔ سیرت کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ امت کو پابند کیا گیا ہے کہ تم اپنے نبی کے نقش قدم پر چلو۔ اب نبی کا نقش قدم کیا ہے ہمیں معلوم ہوگا تو تب ہم نبی کے نقش قدم پر چلیں۔ ہمیں معلوم ہو کہ آپ کی ازدواجی زندگی کیسی تھی، ہمیں معلوم ہو کہ آپ کی جو ہے سماجی زندگی کیسی تھی، آپ اپنے صحابہ کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، اور آپ اپنی ازواج اور بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ ایک شوہر کی حیثیت سے آپ نے کیسی زندگی گزاری، اور ایک داماد کی حیثیت سے آپ نے کیسی زندگی گزاری، ایک باپ کی حیثیت سے آپ نے کیسی زندگی گزاری، ایک قائد اور رہنما کی حیثیت سے آپ نے کیسی زندگی گزاری۔ یہ ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے، اس لیے سیرت کو جاننا۔ سیرت کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ سیرت رسول میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے مسائل کا حل بتایا گیا۔ آپ کی سیرت کیا ہے؟ انسانوں کے لیے رہبر کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ نے آپ کی سیرت کو، آپ کی زندگی کو کامل اور مکمل بنایا۔ آپ کی سیرت ایک جامع ترین سیرت ہے۔ جب اللہ نے آپ کی زندگی کو، آپ کے مبارک طریقوں کو، آپ کی سیرت کو کامل اور مکمل بنایا ہے تو اس سیرت کے اندر اللہ نے انسانوں کے سارے مسائل کا حل رکھا ہے۔ جب ہم سیرت کو جانیں گے تو اپنے مسائل کا حل اللہ کے نبی کی سیرت میں تلاش کر سکیں۔ اول تو جاننے میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، جاننے کے بعد پھر دوسرا مرحلہ ہے کہ میرے ساتھ اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے، کوئی مشکل درپیش ہو تو اس کا حل مجھے سیرت کے اندر نکالنا چاہیے۔ آپ نے انفرادی زندگی بھی آپ کی ہے، اجتماعی زندگی بھی آپ نے گزاری ہے۔ ایک عام انسان اپنی زندگی میں جن حالات کا سامنا کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ حالات پیدا ہوئے، تو ہمارے ساتھ بھی جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے ہمیں فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ بہت سارے احباب اپنے مشکلات، اپنے مسائل علماء کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ آج ہر آدمی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا اور کسی نہ کسی جو ہے مسئلے کا شکار ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میں جس مسئلے میں مبتلا ہوں یا میں جس پریشانی میں مبتلا ہوں، اس کا حل نبی کی سیرت میں کیا ملتا۔ زندگی کی مشکلات سارے لوگوں کے ساتھ تھی، انبیاء کرام بھی انسان تھے اور ان کے ساتھ بھی زندگی کے مسائل تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ انبیاء فرشتے رہے ہوں اور ان کو زندگی کی کوئی مشکلات پیش نہ آئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مسائل پیش آئے، مشکلات پیش آئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی پیش آتی تھی، آپ فوراً وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھتے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے۔ یہ آپ کی زندگی کا نمونہ ہے۔ اب اگر میری یا آپ کی زندگی میں انفرادی طور پر کوئی مشکل پیش آ جائے تو ہم نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کیا کریں؟ جیسے آپ کیا کرتے تھے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے مدد طلب کرتے تھے، ہمیں بھی ویسے ہی کرنا چاہیے۔ اختلافات کا مسئلہ ہے، ہمارے درمیان اختلافات پیدا ہوتے ہیں، صحابہ کی زندگی میں بھی اختلافات پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کے موقع پر خود کیا طرز عمل اختیار فرمایا اور صحابہ کرام نے اختلافات کے موقع پر کیسے اختلافات کو حل کیا، سیرت میں اس کا نمونہ ملتا ہے اور سیرت میں اس کی جو ہے نظیر ملتی ہے۔ تو آدمی سیرت کو جانے گا تو اپنی مشکلات کا حل سیرت میں تلاش کرے گا۔ انفرادی مشکلات کا حل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ملتا ہے، اور اجتماعی جو مشکلات ہیں، قوم کی حیثیت سے، ایک جو ہے ملت کی حیثیت سے اجتماعی جو مشکلات آتی ہیں، اس کا بھی حل ہے۔ میں مثال کے طور پر آپ کی توجہ کے لیے عرض کروں گا، ہندوستان کے اندر
اس ملک کے اندر اس وقت مسلمان مشکلات میں گھرے ہوئے، بحیثیت مسلمان کے اور بحیثیت دین اسلام کی پیروی کرنے والوں کے اس ملک میں مسلمانوں کو غیروں کی جانب سے مختلف قسم کی مشکلات، مختلف قسم کی پریشانیاں، مختلف قسم کی مخالفتیں، رکاوٹیں اور ظلم و زیادتی کے حالات ہمیں پیش ہیں۔ اب اگر ہم یہ سوچیں کہ ہندوستان میں مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں اس کا حل نبی کی سیرت میں کیا ہے؟ نبی کی سیرت میں اس کا حل کیا ہے؟ میرے بھائیوں بزرگوں، اگر ہم غور کریں گے جو صورتحال اس ملک میں مسلمانوں کی ہے وہی صورتحال مکی زندگی میں مسلمانوں کی تھی۔ مکہ مکرمہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو دین حق کی دعوت دینا شروع کر دیا اور تھوڑے بہت لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، تو وہاں بھی کیا تھا؟ مکے میں مسلمان تھوڑے تھے اور کفار زیادہ تھے۔ ہندوستان میں بھی مسلمان کفار کے مقابلے میں، غیروں کے مقابلے میں تھوڑے ہیں۔ مکے میں مسلمان طاقت کے اعتبار سے کمزور تھے اور کفار جو ہے وہ طاقت کے اعتبار سے طاقتور تھی۔ ہندوستان میں بھی مسلمان طاقت اور اسباب کے اعتبار سے کمزور ہیں اور غیر جو ہے وہ طاقت اور اسباب کے اعتبار سے یعنی مضبوط ہیں۔ مکے کے اندر مسلمان جو ہے وہ اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی ان کے اندر جو ہے طاقت نہیں تھی۔ ہندوستان کے اندر بھی مسلمان معاشی اعتبار سے کمزور ہیں۔ مکے میں جیسے مسلمان معاشی اعتبار سے کمزور تھے، یہاں ہندوستان میں بھی مسلمان معاشی اعتبار سے کمزور ہیں۔ مکے میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، کفار کی زیادہ تھی۔ ہندوستان میں بھی کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے۔ پورے حالات جو ہے ہمارے مکی زندگی سے ملتے جلتے ہیں۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ مکی زندگی میں اللہ کے نبی نے کیا کیا اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان حالات میں، جیسے کہ یعنی جو حالات ہمارے ملک کے حالات سے ملتے جلتے ہیں، ان حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تدبیر اختیار فرمائی اور کیا حکمت عملی آپ نے اختیار فرمائی۔ تو اگر ہم سیرت پر غور کریں تو ہمیں دو تین باتیں ملتی ہیں۔ مکی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ دعوت دین پر توجہ دی، یعنی آپ کا کام صبح سے شام تک اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی دعوت دینا اور ان کی طرف سے جو مخالفتیں اور تکلیفیں پیش آئیں ان کو برداشت کرنا اور ان کو نظر انداز کر کے ان کو جو ہے دین کا تعارف ان کے سامنے کرانا، اسلام کا تعارف کرانا، اللہ کا تعارف کرانا، آخرت اور قیامت کے بارے میں ان کو بتانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے مکی زندگی کا اکثر حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی میں گزرتا تھا کہ آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کی دعوت دیتے تھے، اور جو لوگ آپ کی دعوت کے نتیجے میں اسلام میں داخل ہوتے تھے وہ لوگ ان لوگوں سے بھی یہی کہا جاتا تھا کہ تمہارا بھی یہی کام ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب ایمان قبول کیا تو عرض کیا یا رسول اللہ میرا کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو میرا کام ہے وہ تمہارا کام، یعنی جیسے میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں تم کو بھی یہی کام کرنا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینا ہے۔ تو چنانچہ جو بھی اسلام قبول کرتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دعوت دین میں لگ جایا کرتا تھا۔ مکی زندگی میں ایک کام آپ نے یہ کیا۔ دوسرا کام آپ نے مکی زندگی میں کیا کیا؟ وہ ہے اپنے اخلاق کا مظاہرہ، انسانیت کا مظاہرہ اور مکے والوں کے ساتھ خدمت خلق کا جذبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت خلق کو بہت زیادہ اہمیت دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت داری، خیانت داری میں ایسے کامل و مکمل تھے کہ مکے کے کافر اگرچہ کہ وہ آپ سے دشمنی کرتے تھے لیکن اپنی امانتیں آپ ہی کے پاس رکھواتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مکے میں روکا اور کہا کہ تم یہی رہو اور جو امانتیں میرے پاس کفار کی ہیں ان امانتوں کو تم لوٹا دو۔ تو آپ جو ہے مکی زندگی میں امین اور صادق سے مشہور تھے، لوگ آپ کو کہتے تھے یہ امین ہیں، یہ صادق ہیں، یہ سچے ہیں،
اور آپ کے اخلاق سے بے حد متاثر تھے. آپ غریبوں کی مدد کرتے تھے, حاجت مندوں کی حاجت روائی کرتے تھے, اور کسی کے جو ہے سودا صرف لانا ہو تو وہ کیا کرتے تھے, اور کسی پر اگر ظلم کیا جا رہا ہو تو آپ جو ہے ظالم کو ظلم سے روکتے تھے, اور مظلوم کی جو ہے آپ مدد کیا کرتے تھے. تو یہ اپنے اخلاق کے ذریعے انسانیت کی خدمت کرنا اور خدمت خلق میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینا, تاکہ لوگ جو ہے آپ سے متاثر ہوں, آپ سے قریب ہوں اور آپ کے دین کو قبول کریں, یہ کام آپ کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں بزرگوں, ہندوستان میں ہم کو بھی یہی دو کام کرتے ہیں. پہلا کام اس ملک کے اندر برادران وطن میں اسلام کا تعارف کرانا, اسلام کا تعارف کرانا, اسلام کے بارے میں جو غلط پروپیگنڈا ہو رہا ہے اسے دفع کرنا اور صحیح حقائق لوگوں کے سامنے واضح کرنا. میڈیا کے ذریعے اور ذرائع ابلاغ کے راستے سے اسلام کے خلاف اور اسلامی تعلیمات کے خلاف اور پیغمبر اسلام کے خلاف جو بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور کیا جاتا رہا ہے, اس کے ازالے کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں بھرپور طریقے سے اسلام کا صحیح تعارف کرانے کی ضرورت ہے. تو اسلام کا صحیح تعارف کرانا اور اسلام کی دعوت ان کے سامنے پیش کرنا, اور خود اپنے معاشرے میں, اپنے مسلم معاشرے میں, ظاہر بات ہے اگر ہم دوسروں کو دین کی دعوت دیں لیکن خود مسلمان اگر دین پر عمل پیرا نہ ہو تو ہماری دعوت مؤثر نہیں ہو سکتی. تو اپنے معاشرے کو 100% دین پر لانے کے لیے محنت اور کوشش کرنا. صحابہ کرام جو بھی اسلام میں آتے تھے وہ 100% دین پر عمل کرتے تھے اور ان کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہر اعتبار سے تربیت کیا کرتے تھے اور ان کو جو ہے ایک سچا پکا مسلمان بنانے کی کوشش کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی اپنی برادری کے اندر اور اپنے معاشرے کے اندر دعوت کی محنت کر کے, اصلاح کی جو ہے محنت کر کے ہم اپنے مسلمانوں کو ان کے اندر دینی اعتبار سے پختگی پیدا کریں, ان کے اخلاق کو بلند کریں, ان کے اخلاق اتنے اونچے ہوں کہ غیر ان کے اخلاق سے جو ہے متاثر ہو جائیں. تو ایک تو یہ کام ہمیں کرنا ہے, اور دوسرا کام غیروں کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرنا, غیروں کے ساتھ انسانیت کا معاملہ کرنا, غیروں کے ساتھ خدمت خلق کا مظاہرہ کرنا اور اچھے اخلاق سے پیش آنا. اسلامی جو اخلاق ہیں, جو سراسر رحمت ہیں, اس کا مظاہرہ ہمیں غیروں کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. ہم جو ایک مسلمان کاروبار میں جو ہے نا امانت دار ہو, ایک مسلمان کاروبار میں سچائی سے کام لے, ایک مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہ کرے, ایک مسلمان ہمدرد ہونا چاہیے, چاہے کوئی بھی انسان ہو, چاہے وہ ہماری برادری کا ہو یا کسی اور مذہب کا ماننے والا ہو. اگر وہ پریشان ہے تو اس کی مدد کرنا اور مظلوم کے ساتھ جو ہے ہاتھ بٹانا, ظالم کو ظلم سے روکنا. اس ملک کے اندر بے شمار جو ہے نا قومیں ہیں جو ظلم کی چکی میں پس رہی ہیں, ان کو پسماندہ کر دیا گیا ہے. ان کا ساتھ دینا اور ان کو اسلام سے قریب کرنا اور خدمت خلق کا کام انجام دینا. میرے بھائیوں بزرگوں, یہ وہ کام ہے کہ اس پر اگر ہم عمل کریں گے, اللہ کی ذات سے امید ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کامیابی ملی, ہمیں بھی جو ہے اس ملک کے اندر کامیابی ملے گی. یہاں جن لوگوں کے دلوں میں نفرت ہے اور جن لوگوں کے دلوں میں اسلام سے بغض ہے, وہ ختم ہوگا. کب؟ جبکہ ہم اسلام کا صحیح تعارف کرائیں اور اپنے اخلاق کے ذریعے ان کو اسلام سے قریب کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے محلے کے مصلی جناب حمید بھائی مرحوم, ان کی اہلیہ جو ہے زہرا بیگم بہت زیادہ علیل ہے, بیمار ہیں. آپ سب حضرات ان کے لیے دعا فرمائیں, اللہ ان کو صحت کاملہ عطا کرے اور تمام جو ہے بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرمائے.